ایک دفعہ ایک بچہ اپنی گرمیوں کی چھٹیاں گزارنے کے لیے اپنے دادا ابو سے ملنے گیا۔ وہ سارا دن اپنے دادا ابو سے کھیلتا رہتا تھا۔ ایک دن اس نے اپنے دادا ابو سے کہا کہ میں بڑا ہو کر ایک کامیاب آدمی بننا چاہتا ہوں، تو کیا آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ میں ایک کامیاب آدمی کیسے بن سکتا ہوں؟ دادا ابو نے ہاں میں سر ہلایا اور بچے کو قریب ہی ایک نرسری میں لے گئے، اور وہاں سے انہوں نے 2 چھوٹے پودے خریدے اور واپس گھر آ گئے۔ پھر انہوں نے ایک پودا گملے میں لگایا اور اسے گھر میں رکھ دیا، اور دوسرے پودے کو گھر سے باہر باغ میں لگا دیا۔ اور پھر دادا ابو نے اپنے پوتے سے پوچھا کہ بتاؤ تمہارا کیا خیال ہے کہ مستقبل میں کون سا پودا اچھے طریقے سے بڑا ہوگا؟ اس بچے نے کچھ دیر سوچا اور پھر جواب دیا کہ جو پودا ہم نے گھر میں رکھا ہوا ہے وہی اچھے طریقے سے اگے گا، کیونکہ وہ محفوظ ہے، جبکہ جو پودا باہر ہے اس کو بہت سے خطروں کا سامنا ہے، جیسے کہ تیز دھوپ، طوفان اور جانور جو اس پودے کو نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ دادا ابو مسکرائے اور بولے چلو دیکھتے ہیں مستقبل میں کیا ہوتا ہے۔ بچہ اپنی چھٹیاں گزار کر اپنے گھر واپس چلا گیا۔ 4 سال بعد وہ بچہ اپنے دادا ابو سے ملنے دوبارہ آیا۔ اس نے اپنے دادا ابو سے کہا کہ میں نے آپ سے کامیاب آدمی بننے کے طریقے پوچھے تھے، لیکن آپ نے مجھے کچھ بھی نہیں بتایا، لیکن اس بار آپ کو وہ طریقے بتانے ہی پڑیں گے۔ دادا ابو نے کہا کہ کیوں نہیں، میں تمہیں ضرور بتاؤں گا، لیکن اس سے پہلے ان پودوں کو بھی دیکھ لیں جو ہم نے چند سال پہلے لگائے تھے۔ یہ کہتے ہوئے وہ اپنے پوتے کو وہاں لے گئے جہاں پر پودے لگائے تھے۔ پہلے دادا ابو نے اسے وہ پودا دکھایا جو گملے میں لگایا گیا تھا، اور وہ پودا ایک درخت بن چکا تھا۔ اور پھر دادا ابو اسے دوسرا پودا دکھانے لے گئے جو گھر سے باہر لگایا تھا۔ بچہ وہ پودا دیکھ کر حیران ہو گیا، کیا وہ بہت ہی بڑا درخت بن چکا تھا جس کی شاخیں دور تک پھیلی ہوئی تھی اور گزرنے والوں کو دھوپ سے بچا رہی تھی۔ پھر دادا ابو نے اپنے پوتے سے پوچھا کہ بتاؤ ان دونوں پودوں میں سے کون زیادہ بہتر طریقے سے بڑا ہوا؟ بچے نے جواب دیا وہ پودا جو ہم نے باہر لگایا تھا۔ بچے نے اپنے دادا ابو سے کہا مجھے سمجھ نہیں آ رہی یہ کیسے ممکن ہے، کیونکہ جو پودا باہر لگایا گیا تھا اسے تو بہت سے خطرات کا سامنا تھا، لیکن پھر بھی وہ اتنا بڑا ہو گیا۔ دادا ابو نے جواب دیا کہ بے شک اسے بہت سے خطرات کا سامنا تھا، لیکن باہر لگانے سے اسے کچھ فائدہ بھی ملا، جیسے کہ وہ جتنی چاہے اپنی جڑیں پھیلا لے، اور اسے بہت سے طوفانوں کا سامنا بھی تھا۔ اس طوفانوں نے اس کو اتنا مضبوط کر دیا کہ اب ایک چھوٹا سا طوفان اسے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا تھا۔ پھر دادا ابو بولے کہ جو باتیں میں تمہیں بتانے جا رہا ہوں انہیں ہمیشہ یاد رکھنا، اگر تم ایسا کرو گے تو تم جو بھی کام کرو گے اس میں تمہیں کامیابی حاصل ہو۔ پھر دادا ابو نے اپنے پوتے سے کہا کہ اگر تم ہمیشہ مشکل فیصلوں سے بھاگو گے تو تم کامیاب نہیں ہو پاؤ گے، اور اگر تم بہت سے خطرات کے باوجود بھی دنیا کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ گے تو کوئی ایسی چیز نہیں جسے تم حاصل نہ کر سکو۔ کبھی بھی زندگی میں پیش آنے والی مشکلات کو رکاوٹ نہ سمجھو، بلکہ انہیں کامیابی کی طرف بڑھنے والا ایک قدم سمجھو۔ اس بچے نے ایک لمبی سانس لی۔ وہ اپنے دادا ابو کی کہی ہر بات سمجھ گیا تھا۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ جن مشکلات کو ہم اپنا دشمن سمجھتے ہیں وہی مشکلات ہمیں مضبوط بناتی ہیں۔ اس لیے دوستو، جو مشکلات آپ کو زندگی میں پیش آئیں ان کے سامنے ہمیشہ کھڑے ہو جائیں، حوصلہ کریں اور جذبے کے ساتھ ان کا سامنا کریں، کیونکہ وہ مشکلات آپ کو کمزور نہیں بلکہ مضبوط تر بنا دیں گی۔